تو ایک بڑا سیڈ ڈے ہے، ایک بلیک ڈے ہے کہ ارشد شریف صاحب آج ہمارے میں نہیں رہے، بلکہ ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں۔ فخر الرحمان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر فخر الرحمان تھوڑا سا کمنٹ کریں۔ عمران خان آئے ہیں، جیسچر دیا، گڈ جیسچر دیا فوری طور پہ، حالانکہ آپ دیکھیں گے یہاں پر سیکیورٹی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ارشد شریف کی والدہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ بالکل عباس، میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما یہاں پر آئے ہیں اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہم جتنے بھی اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے تو بہت ہی غم کی خبر ہے یہ۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس حقیقی آزادی کی بات اور جس رول آف لاء کی بات عمران خان کر رہے تھے 6 مہینے سے، اب وقت آ گیا ہے کہ اب ارشد شریف تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن بہت سارے لوگوں کے اوپر جو مقدمات ہوئے تھے جس کی وجہ سے ارشد شریف کو جانا پڑا تھا۔ مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا پتہ ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی والدہ کو چھوڑ کر جانا پڑا، جبکہ وہ اپنی والدہ کے واحد سہارا تھے۔ میرے لیے ناقابل بیان ہے۔ یہاں پر جو بھی آ رہا ہے، ہر شخص جو اس افسوس کے لیے آ رہا ہے اس کو میں نے روتا دیکھا ہے۔ کیا پرسنالٹی تھی ان کی؟ تھوڑی سی پرسنالٹی کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، واقعہ اتنا بڑا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنسو رکتے ہی نہیں ہیں جب آپ اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ ایک پتھر دلی انسان ہوگا جو اتنی بڑی ٹریجڈی کے اوپر جس طرح سے وحشی طریقے سے بے محنت، اور یہ مسٹیکن آئیڈینٹی آپ اس نیریٹو کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جو مسٹیکن آئیڈینٹی؟ یہ بالکل میں اس کو مسترد کرتا ہوں، کیونکہ یہ مسٹیکن نہیں تھی، یہ باقاعدہ ان کی آئیڈینٹی کو کنفرم کر کے ان کو قتل کیا گیا۔ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے سائی کی طرح سے، اور یہاں سے جب سے وہ گئے ہیں اس وقت سے ان کو ٹریل کر رہے تھے۔ اور میں آج آپ کو صرف اتنی بات کہوں گا کہ ارشد شریف بہت بڑی خبر بریک کرنے جا رہے تھے آئندہ چند دنوں میں، جس کی وجہ سے تمام وہ سٹیک ہولڈر جنہوں نے ننگا ہونا تھا، ٹھیک ہے، ان کو اپنی لالے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس میں انٹرنیشنل ایکٹرز بھی انوالو ہیں جو ریجیم چینج آپریشن میں تھے، اور لوکل ایکٹرز بھی انوالو ہیں۔ اس میں کچھ شرح سے مقدمات ارشد شریف کے اوپر اور دیگر صحافیوں کے اوپر بنائے گئے تھے، ان کی اگر آپ ٹریل چیک کر لیں تو اس میں آخری مقدمہ جو تھا وہ سیڈیشن کا بنایا گیا تھا۔ یعنی کہ وہ شخص، میں کیا آپ سے کہوں کہ وہ شخص جس کے گھر پہ پہلی شہادتوں کی ایک لائن ہے اور انہوں نے ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ شخص جو 20 سال سے وار آن ٹیرر کو کور کر رہا تھا، پاکستان کا کون سا علاقہ نہیں ہے وہ جا کر اس نے کور نہیں کیا ہے، کرپشن کے خلاف ہو یا بد انتظامی کے خلاف ہو، ہر طرح کی خبر ارشد شریف نے دی، اور وہ وداؤٹ ڈاکومنٹ کرتا ہی نہیں تھا۔ رپورٹر سے اینکر بنے تھے جی ارشد شریف صاحب۔ جی ہاں، مجھے کہتے تھے کہ میں رپورٹر تھا، اور رپورٹرز کی بڑی قدر کیا کرتے تھے جو فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ آپ کا بڑا تعلق رہا ہے ان سے، کبھی آپ سے چیزیں لاسٹ جو کچھ دن تھے اس میں کوئی ایسی چیزیں شیئر کی تھیں کہ بہت زیادہ خطرات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان آنے کا کوئی ارادہ ظاہر کیا تھا انہوں نے؟ دیکھیں، ارشد شریف کو میں ہمیشہ یہی ہوپ دے رہا تھا، کیونکہ اس ارشد شریف سے چند دن پہلے میری جب بات چیت ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ فخر بھائی اب بہت ہو گیا ہے، اب میں اتنے دن ہو گئے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل آپ کا والہانہ ہم استقبال کریں گے، آپ بس یہ سختی کے تھوڑے سے دن رہ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ واپس آئیں گے اور دوبارہ سے آپ ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا اتنے بڑے اندوناک واقعے کے ساتھ جو ہے نا ان کی خبر ملے گی۔ میں تو ابھی تک شوق میں ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کے بچوں کو دیکھا ہے، اتنے ان کو آپ دیکھیں، ان کی والدہ کا حوصلہ دیکھیں۔ مجھے تو لگتا ہے ایسا کہ والدہ صرف بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، یعنی جو ہمت والدہ دکھا رہی ہے وہ حوصلہ ہمارا بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں تو جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آنسوؤں کا ایک دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے، رک ہی نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ آئے، میں نے آپ سے یہی کہا کہ وہ پتھر دل لوگ ہی ہوں گے جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہوں گے۔ ابھی عمران خان خود یہاں پر آ گئے ہیں، پورے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر آئی ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ یہاں پر آئی ہیں تو کس بات پر آئی ہیں؟ اس لیے کہ ارشد شریف کی کریکٹر کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ بالکل کسی بھی طرح سے، نہ تو لفافہ صحافی تھے، نہ کبھی وہ کیا
خون پسینے کی حق حلال کی کمائی سے وہ اپنے بچوں کو پال رہا تھا، اور یہ ناحق خون ہوا ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا دے گا اور بہت جلد دے گا، ان کا انجام بھی بہت ارشد جلد شریف بڑے ایک پروفیشنل جرنلسٹ تھے. رات گئے یہ اطلاع سرکلز کے اندر پھری کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک کوئی حکومتی شخصیت یہاں پر نہیں آئی. حالانکہ ارشد شریف کا ہر کسی کے ساتھ تعلق تھا، ہر کوئی ارشد شریف کو ایک اچھا جرنلسٹ، ایک پروفیشنل جرنلسٹ سمجھتا تھا. حکومت کی کوئی شخصیت، حالانکہ سب اسلام آباد میں ہے، ابھی تک یہاں پر نہیں ہے. ہم صبح سے ارلی مارننگ سے یہاں پر ہیں، اس پر تھوڑا سا کمنٹ کریں. کیا یہ جرنلسٹ ارشد شریف ان لوگوں کے نہیں ہیں؟ اگر صحافی برادری کے سب لوگ اکٹھے ہو کر یہاں پر آ سکتے ہیں تو وائی کوئی حکومتی شخصیت کیوں نہیں آئی یہاں پر؟ وہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ یہ، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، منی لانڈرر ہیں. یہ ان کی کوئی ہائی مورل اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ یہ ایک ایسے شخص کے گھر جا سکے. اس کے لیے ہمت چاہیے، اور ہمت ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کی ہائی مورل اتھارٹی، جن کا اخلاقی اقدار جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ آ ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے ہی نہیں. آپ تو یہ اس سے پوچھ رہے ہیں جو حرام کھا کھا کے شیطان ہو چکے ہیں. ان کو کدھر سے یہ خیال آئے گا کہ ایک معصوم شخص کا آپ نے بے ایمانہ قتل کروا دیا اور وہ بندہ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے. اس کے باوجود ان کی بغض جو ہے وہ ختم نہیں ہونے میں آ رہی ہے. اس وقت پوری عوام کو جو غلط اطلاعات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے دماغ میں ایک غلط بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی. اور بھائی پورے نیروبی میں ایک مسٹیکن آئیڈینٹی ارشد شریف کی تھی کیا صرف ارشد شریف ہی مسٹیکن آئیڈینٹی تھا؟ یہ ایک بے بنیاد قسم کا بہانہ ہے، کیونکہ ارشد شریف کی آئیڈینٹی کو کنفرم کر کے اس کے پیچھے جو ہے بندے لگائے گئے تھے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. بہت پہلے سے ان کے پیچھے تھے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا بھانڈا جو تھا وہ پھوٹنے والا تھا، جو بالکل ان کی جو ہر طرح سے جو کرپشن تھی، ریجیم چینج میں جو لوگ انوالو تھے، وہ ان کی ساری چیزیں جو تھیں وہ عیاں ہونے جا رہی تھیں. بالکل جس طرح اس وقت آپ کو سورج کی روشنی میں ہر چیز برائٹ نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے ہر چہرہ جو تھا وہ نکھر کے سامنے آنا تھا کہ کون کون اس ملک کے ساتھ غداری کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایک بار پھر نمبر 1 بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیے. 8 دن کے اندر لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا. الیکشن پہ توجہ کرتے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو نمٹیں گے. بول کا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ 11 بجے کی سلاٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا. بند گلی میں تو نہیں پھنس گئے ہیں کہ فائنل کال کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہو کے دے رہی. وہ بند گلی پہنچتے پہنچتے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچ گئے. 68% صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کیونکہ بول ہے نمبر 1. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.